صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس لینے لگے تو عجیب و غریب واقعات ہیں نا. ایک عالم تھے ابن برجان، بیت المقدس کے باہر جو سمندر ہے اس کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے. ایک راستے کو کہتے ہیں رازقیہ، دوسرے کو کہتے ہیں زلاقیہ یا زالیقیہ. درمیان میں ایک جزیرہ ہے اور چھوٹی سی بستی ہے. یہاں ایک عالم دین تھے. نور الدین زنگی سے بڑی دوستی تھی. نور الدین زنگی نے کہا بیت المقدس کیسے لیں گے؟ اس نے کہا مجھے ذرا مطالعہ کرنے دو. قرآن شریف کے علوم کا بہت زیادہ ماہر تھا وہ عالم دین. اس نے سورۃ روم کی آیات سے ایک خاص علم کے ذریعے یہ نکالا کہ 583 ہجری ہوگی، رجب کا مہینہ ہوگا اور دوسرا جمعہ ہوگا اور اسلامی لشکر بیت المقدس میں داخل ہو. اور ککریت جو صدام حسین کا علاقہ ہے، کردستان میں جگہ ہے ککریت، وہاں سے جہاد کا بگل بجاؤ کہ اے مسلمانوں بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز ہے، اس پر یہود و نصارا نے قبضہ کیا ہے، بھئی یا فتح ہو یا شہادت. آؤ اور آہستہ آہستہ دریائی راستوں سے چلو. چنانچہ نور الدین زنگی نے پورا کا پورا طریقہ سمجھ لیا اور شیخ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان، یہ برجیوں کی وجہ سے ایک بر زالقہ ایک بر رازقہ، درمیان میں جزیرہ ہے، اس وجہ سے برجان کہلاتے ہیں. لیکن اللہ کے کام بھی عجیب ہے. نور الدین زنگی نے ممبر بنایا کہ فتح کے دن اس پر کھڑے ہو کر خطیب خطاب کرے گا، لیکن افسوس کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس مقررہ سال و تاریخ سے پہلے فوت ہو گئے. غالباً 567 میں فوت ہو گئے، 20 سال باقی تھے. اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب کمانڈر ان چیف تھا، وہ کھڑا تھا سرحانے. نور الدین نے کہا القدس، اس نے کہا یوں کٹا دوں گا، اس کو لے کے رہوں گا. اس نے کہا پھر میں مرا ہوا نہیں ہوں گا. صلاح الدین یوسف ابن ایوب نور الدین کے بعد برسر اقتدار رہا، اور ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے سورۃ روم سے جو فتوحات نکالی تھی اس کو مطالعہ کرتا رہا، سمجھتا رہا. دن مہینے تک بتائے تھے کہ کریت سے جا کر کے بگل بجایا کہ مسلمانوں بیت المقدس یہود و نصارا سے لینا ہوگا، یا لینا ہے اور یا مرنا ہے، اور بیچ کا راستہ ہم نہیں جانتے. سب لوگ آ رہے جگہ جگہ سے، نماز کے لیے مصلی، وضو کے لیے لوٹا، کچھ اپنے ساتھ تھوڑا سا راشن. لشکر بڑھتا گیا بڑھتا گیا. ابن برجان نے کہا تھا جب بیت المقدس کے حدود آ جائے تو لشکر گن لو، 14 لاکھ ہونا چاہیے. جب گن لیے تو 14 لاکھ تھی. تو فتح کے جشن منایا گیا، پیش کی کہ اللہ نے شیخ کی بات صحیح کر دی. اور آہستہ آہستہ اسلامی لشکر آگے بڑھتا گیا. یہود و نصارا کو الٹیمیٹم دیا کہ خالی کرو، باہر دو. اور بہت گھمسان کی لڑائی ہو گئی. اور صلاح الدین یوسف ابن ایوب کے 16 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام فاضل ہے اور چھوٹے کا نام عزیز ہے. وہ دونوں صف میں ساتھ ہیں اور سلطان اگلی صفوں میں ہوتا تھا. بہت کمانڈروں نے کہا بیت المقدس کے لیے جہاد ہو رہا ہے اور میں گھر بیٹھوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آگے 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 آگے. صبح کا وقت ہے، صلاح الدین کو دکھایا گیا
ایسی لاشیں پڑی ہے کفن میں شہداء کی. تشریف لائے, ان کو ایسا دیکھا اور ایسے آنسو گرے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. اور کمیٹی نے بتایا کہ بس اب تھوڑی دیر میں ہم داخل ہو رہے ہیں. سیڑھیاں بنائی تھی, سیڑھیاں, ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے اندر جائیں گے دیوار پھلانگ کے. اندر سے یہود و نصارا نے ایسی سائنس لڑی کہ وہ سیڑھیاں جو کڑی تھی دڑام نیچے, سیڑھیاں جو کڑی ہے دڑام نیچے. صلاح الدین سائڈ پہ کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے. فوراً کہا بلاؤ تدبیر کمیٹی کو بلاؤ, یہ کیا تدبیر کی گئی تھی. تدبیر کمیٹی کے بھی کچھ سائنسدان اور انجینئر تھے, وہ بھی حلال خور ماؤں سے پیدا تھے. وہ فوراً آئے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا چند منٹ دے دیں. چند منٹوں کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہو گیا مشورہ, بیت المقدس کی دیوار توڑنی پڑے گی. سلطان نے جب یہ سنا, ہم مسجدیں بچانے آئے توڑنے آئے. علماء نے کہا یہ قاضی موجود ہے, قاضی شداد, اور بڑے بڑے فقہاء آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کعبۃ اللہ کو فتح کرنے کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کو جہاد کی اجازت ملی. آپ نے کہا اچھا پھر تھوڑا سا توڑو. دیوار بیت المقدس کی تھوڑی سی توڑ دی گئی اور اسلامی لشکر داخل ہونے لگے. صلاح الدین اپنے بیٹے فاضل اور عزیز کے ساتھ ساتھ کھڑے دیکھ رہے, فوج کو دیکھ رہے, کون کون اندر جا کس طرح جا رہے. ادھر سے یہود و نصارا نے ایک بادشاہ مقرر کیا تھا, وہ صلاح الدین سے ملنے آیا. انہوں نے کہا ہمیں جان کا امان دے دیا جائے, ہم خالی کر رہے ہیں. سلطان نے کہا کتنا وقت چاہیے. اس نے کہا ہم دوسرے گیٹ سے نکلیں گے اور ہم کافی سالوں کے آباد ہیں, تھوڑی دیر لگے گی. آپ نے کہا اجازت ہے, نکل جاؤ. اسلامی فوج کو ہاتھ ایسا کیا کہ رک جاؤ. وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ ایسا تو نہ ہو کہ ہم وہاں سے نکلنے لگے اور آپ لوگ ہم پر حملہ کریں. تو بادشاہ سلامت کے وہ الفاظ میں قیامت تک نہیں بھولوں گا. بادشاہ نے کہا انا صلاح الدین لست بمفسد الدین. ہم ایک بات کرتے, ہمارا قول ہوتا ہے, ہم جان کٹائیں گے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. انا صلاح الدین لست بمفسد الدین. چنانچہ مقررہ وقت جب گزر گیا تو بادشاہ نے یوں کیا, اسلامی لشکر داخل ہوا. بادشاہ ساتھ ساتھ اندر آئے. لوگوں نے کہا جمعے کا دن, ابن برجان نے بشارت سورۃ روم کے مطابق اس میں کہا تھا کہ جمعے کا دن ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, ہم اندر آ گئے, جمعہ پڑھتے ہیں. آپ نے کہا خوشخبری میں تو حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ دوسرا جمعہ پڑھیں گے. پتہ چلا کہ یہود و نصارا نے بیت المقدس کے پچھلے سائڈ پر 30,000 خنازیر پالے, اور خنزیر کا قتل مسجد اقصی کے وقف میں بھی ناجائز ہے. 100 یا 200 میل تک جو زمینیں تھی بیت المقدس کے اوقاف تھے. جب 30,000 خنازیر وہاں کے باہر نکالے گئے اور مارے گئے تو وقت ظہر ہو گیا. اور اگلے جمعے کو نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر مصر سے منگوا لیا گیا, پہنچ گیا, اور خطبہ شروع ہو رہا تھا. قاضی القضات استاد الاساتذہ فقیہ العالم قاضی شداد نے بادشاہ سے گزارش کی کہ آپ کسی چیز میں کم نہیں ہیں, یہ خطبہ تو آپ دیں. بادشاہ نے کہا بادشاہ عالم کا سپاہی اچھا لگتا ہے, خطبہ آپ دیں گے. اور بادشاہ سلامت ممبر کے پیچھے کھڑے, یہاں فاضل کھڑا ہے مسلح, وہاں عزیز کھڑا ہے مسلح, اور تمام افواج سائیڈوں پہ ہے, اور دنیا جمع ہے بیت المقدس کو.
قاضی شداد نے اس وقت جو خطبہ دیا ہے، عالم بھائیوں وہ خطبہ ذرا پڑھو نا، الروزتین باخبار الدولتین میں، یہ فی البدی خطبہ جو پڑھا گیا، تاریخ القدس، فتوحات القدس، ادوار القدس، رسول اکرم کا وہاں آنا اور معراج پر وہاں سے جانا، اس کے حکم و اسرار، کیا علم تھا، کیا علم و خزانے تھے ان کے۔ محی الدین تبری نے اس کو نظم کیا ہے، وفتح کا القلت الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی۔ اردن میں ایک قلعہ ہے، اس کو کرک کہتے، کرک، میں گیا ہوں وہاں، بہت بڑا قلعہ ہے، پہلے یہ فتح ہوتا تھا، اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ۔ آگے ڈیڈ سی ہے، البحر المیت، اور اس کے اوپر پل بندھا ہوا ہے، پل کے سامنے پہاڑوں میں بیت المقدس ہے، رات کو وہاں کی روشنیاں اردن میں نظر آتی۔ تو محی الدین تبری نے سلطان صلاح الدین کو خوشخبری لکھی تھی کہ یہ جو کرک کا قلعہ فتح کیا، وہاں پر بلقاء ہے جہاں صحابہ شہید ہوئے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اور یہ سارے لوگ، جعفر طیار، اور 6 مسجدیں ہیں، 6 لیڈر شہید ہوئے، ہر مسجد میں ایک کتبہ و قبر ہے، سب جگہ زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اور یہ 583 ہے اور رجب کا دوسرا جمعہ ہے، اور خطاب قاضی شداد نے کیا، خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اور اللہ نے بیت المقدس کافی زمانے تک مسلمانوں کو نصیب رکھا۔